خوبصورت واقعہ یاد آ گیا. بائی پروفیشن جرنلسٹ ہوں اور مختلف لوگوں کا جو ہے وہ انٹرویو کرنے کا بھی اتفاق ہوا اپنی زندگی میں. تو مجھے ایک میرے دوست ہی ہیں بلانگ ٹو سری نگر، اور وہ وہاں سے سری نگر سے مائیگریٹ ہو کے پاکستان آئے اور یہاں سے امریکہ چلے گئے. اور وہاں جا کے انہوں نے ریئل اسٹیٹ کا بزنس سٹارٹ کیا، اور بزنس سٹارٹ کرنے کے بعد اللہ پاک نے ان پہ بڑا کرم کیا، بڑے مالدار ہو گئے، بڑا پیسہ آ گیا. اور وہاں ان کا ایک انگریز دوست تھا، اس سے مشورہ کرنے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ میں کوئی مزید پیسہ کمانے کے لیے بزنس کرنے چاہ رہا ہوں. یہ ان کے الفاظ ہیں جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی زندگی کا ایک انوکھا واقعہ سنائیں کہ جو لکھنے کے قابل ہو، پڑھنے کے قابل ہو، جس سے لوگ سیکھ سکیں، لوگ آپ سے لرن کر سکیں، آپ مجھے وہ واقعہ بتائیں. تو انہوں نے بتایا ہاں ویسے تو زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں جو لکھنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن ایک واقعہ میری زندگی میں ہے جس سے میں نے بھی لرن کیا اور اس سے میری زندگی کے اندر تبدیلی آئی. وہ واقعہ یہی تھا کہ جب انہوں نے اس گورے کے ساتھ شیئرنگ کی کہ مجھے آپ کوئی ایسا بزنس بتائیں کہ جہاں سے میں مور منی کما سکوں، تو اس گورے نے اٹھ کے کھڑے ہو کے گالیاں دی ڈار صاحب کو، اور وہ اٹھ کے چلا گیا اس لفظ کے اوپر کہ مجھے پیسے کمانے ہیں اور پیسے کمانے کے لیے بزنس کرنا ہے. جب وہ چلا گیا تو ڈار صاحب بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا یہ میرا بڑا قریبی دوست تھا، میرا جگری دوست تھا، اور یہ مجھے کیا کہہ کے چلا گیا ہے. کافی دنوں کے بعد، مہینے کے بعد وہ کسی ساحل سمندر کے کنارے کسی کیفے پہ کسی کلب میں اکٹھے ہوئے، تو وہ گورا اسی طرح سے مل رہا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. تو وہ ڈار صاحب نے پوچھا مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے یار، ایک مہینہ پہلے آپ مجھے گالی دے کے چلے گئے اور میں آپ سے مشورہ مانگنے جا رہا تھا. انہوں نے کہا مسٹر ڈار، اگر میں آپ کو گالی نہ دیتا نا تو اس بات کی اہمیت میں آپ کو نہیں بتا سکتا تھا. اس نے کہا مجھے بتاؤ. اس نے کہا کہ دیکھو ڈار، جو دنیا میں لوگ پیسہ کمانے کے لیے اگر بزنس کرتے ہیں تو وہ میرے نزدیک کسی اہمیت کے عمل نہیں ہے، ان کو میں گالی دوں گا. لیکن جو لوگ اس لیے کام کرتے ہیں، اس لیے پروجیکٹ لگاتے ہیں، اس لیے پروڈکٹ بناتے ہیں کہ اس پروجیکٹ سے انسانوں کو فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ ہو، اور لوگوں کو سروسز ملیں اور ان کا نام بنے، میں ان لوگوں کو مشورے دیتا ہوں. تو آج سے 1400 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. یہ بزنس کی ایک بہت بڑی لائن ہے کہ آپ کے جو اعمال ہیں ان کا تعلق آپ کی نیت کے ساتھ ہے. تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا اس کے بعد میری لائف چینج ہو گئی. اب میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ انسانوں کی خدمت، اور جو میں پروجیکٹ یا پروڈکٹ بناؤں ان سے لوگوں کو فائدہ اور نام بنے. تو یہی دیکھا نا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ یہ روشن دان کیوں لگایا. اس نے کہا کہ اس لیے کہ یہاں سے ہوا آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش آپ کہہ دیتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے، تو ہوا کو کون روک سکتا ہے؟ ہوا نے تو آنا ہی ہے، ہوا و روشنی تو آنا ہے. سیم اسی طرح کوئی بھی کام ہو تو اس کے لیے آپ کی نیت بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اللہ پاک سے دعا بھی ہے، اور ہم اسی نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انسانوں کی فلاح و بہبود، انسانوں کی بہتری کے لیے، ان کی آسانیوں کے لیے ہم کام کریں، اور اللہ پاک ہمیں اس میں مزید آسانیاں دیں. آخر میں